بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک سعودی عرب کے ایماندار چرواہے کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج اسی قصے کو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ سن 2014 کی بات ہے جب میں نے واٹس ایپ گروپ پر اپنے وائس میسیجز شروع کیے تھے بھیجنے۔ وائس میسیج میں بھیجتا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری آواز پوری دنیا میں پہنچتی تھی۔ آج تو آپ یوٹیوب کے ذریعے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اس زمانے میں میں صرف توجہ واٹس ایپ پر دیا کرتا تھا۔ وہ میسیج کیا تھا آپ ذرا اسے سنیں، پھر اس کے بعد آگے ایماندار چرواہے کا سچا واقعہ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کی صحراؤں سے یہ سچا واقعہ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی محمد عاقل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں سوشل نیٹ ورک پر ایک ویڈیو نے ریکارڈ توڑ توجہ حاصل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ابھی میں پیش کروں گا آپ کو سودانی اس کا ترجمہ۔ صورت کے اعتبار سے کالا لیکن اس کا دل دودھ کی مانند سفید، برف کی طرح ٹھنڈا اور بارش یا اولے کی طرح خیر خواہ جو جہاں بھی گرے بہاریں پیدا کرتے۔ اس کالے شخص نے پوری دنیا کو ایمانداری اور دیانتداری کا ایک بے مثال سبق دیا۔ میں یہ سچا جو سبق ایمانداری اور دیانتداری کا اس شخص نے دیا، جس کی تصویر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا اس کا ترجمہ۔ یہ آڈیو سماعت فرما لیں۔ واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہے، اس امید پر شیئر کر رہا ہوں تاکہ ایمانداری کی ایسے مثالیں جو آج کل خال خال ہی نظر آتی ہیں، اگر ہم انہیں عام کریں گے اور منظر عام پر لے کر آئیں گے تو شاید ہم اور ہمارے بچے ان سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ یہ واقعہ یوٹیوب پر نشر کی گئی اس ویڈیو سے ماخوذ ہے جو ایک سعودی شیخ جن کا نام عادل محلاوی ہے، انہوں نے جب وہ صحرا میں اپنے دوست کے ساتھ ہائی وے پر گزر رہے تھے تو دیکھا ایک چرواہے کو وہاں پر انہوں نے دیکھا اور وہ اس چرواہے کے پاس گئے اور وہاں جو انہوں نے گفتگو کی یہ اس پر مبنی ہے۔ دوران سفر انہوں نے یہ دیکھا کہ روڈ کے برابر یہ عادل محلاوی ہے، چرواہا ان کی بھی گفتگو سنواؤں بکریاں چرا رہا ہے اور ان کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ وہاں دور دور تک صحرا میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ روڈ پر شائیں شائیں چلتی ہوئی گاڑیوں کی آوازیں تھیں یا صحرا کے سینے کو چیرتی ہوئی باد سموم۔ سعودی شیخ نے اپنے دوست سے کہا چلو اس چرواہے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کتنا امانت دار نکلتا ہے۔ سعودی عرب کے شیخ عادل انہوں نے اپنی گاڑی اس چرواہے کی طرف موڑ دی اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ہماری تمام گفتگو کو ریکارڈ کر لینا، اپنے فون میں اسے محفوظ کر لینا۔ لہذا ایسا ہی ہوا۔ چرواہے کے بغیر علم میں لائے ہوئے کیمرے سے ریکارڈنگ شروع کر دی گئی اور شیخ صاحب نے اس سوڈانی چرواہے کے پاس جا کر اپنی گاڑی کی کھڑکی کھول کر اسے بلایا اور کہا کیا ان بکریوں میں سے ایک بکری تم ہمیں دے سکتے ہو؟ چرواہا بولا نہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ شیخ صاحب نے کہا ہم صحرا میں کھڑے ہیں، اگر تم ایک بکری دے دو گے تو میں تمہیں 200 ریال اس کے بدلے میں دے دوں گا۔ چرواہے نے پھر منع کر دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ شیخ صاحب نے پھر زور دے کر کہا کہ اس دور دراز علاقے میں جہاں تمہارا سعودی مالک بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، تم یہ کہہ دینا کہ ایک بکری بھاگ گئی اور 200 ریال اپنی جیب میں ڈال لینا۔ چرواہے نے کہا ٹھیک کہتے ہو، یہاں میرا کفیل تو یقیناً مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بار بار اشارہ کر رہا ہے، آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن میرا اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، میں اس سے یہ سب کیسے چھپاؤں گا؟ شیخ صاحب نے پھر کہا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور یہ 200 ریال کمانے کا تمہارے لیے سنہری موقع ہے۔ چرواہے نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ کس چیز کا ڈر ہے تمہیں؟ یہاں تو دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے۔ چرواہے نے کہا کہ مجھے
قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. میں نے اگر اپنے سعودی کفیل سے اس بات کو چھپا بھی لیا تو کل حساب کتاب کے وقت اس بکری کو جو میں تمہیں دوں گا کیسے چھپاؤں گا. سعودی شیخ عادل محلاوی اپنی تمام کوششوں کے باوجود اس شخص کو خریدنے میں ناکام تھے اور اپنی گاڑی میں وہ لوگ اس کی دیانتداری کا تذکرہ کرتے ہوئے لوٹ رہے تھے. انہوں نے اپنی منزل پر پہنچ کر اس ویڈیو کو یوٹیوب پر شائع کر دیا تاکہ اس قصے سے لوگوں کو سبق حاصل ہو سکے. اور دیکھتے ہی دیکھتے سامعین کرام اس چرواہے کی امانت داری اور سچائی نے اس کالے حبشی کو مسلمانوں کا ہیرو، ہر دل عزیز اور مالدار بنا دیا. اس چرواہے کے ملک سوڈان کے اندر جشن کا ایک ماحول ہے اور ہر ٹی وی اور جرائد کی زبان پر اس غریب چرواہے کا واقعہ عام ہے جس کا نام طیب بتایا جاتا ہے. یہ طیب صاحب سعودی عرب میں چرواہے کا کام دور دراز صحرا میں انجام دے رہے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں تو اپنے جذبات کی عکاسی شاعری کے انداز میں بھی کرتے ہیں. نہایت ہی سادگی سے کسی گاؤں میں صحرا میں یہ شخص زندگی گزار رہا ہے. آج اس غریب چرواہے کی ایمانداری اور دیانتداری کا قصہ سن کر ہر شخص اس سے ملنے کا خواہش مند ہے. سوڈان کے سفیر اور سفارت خانے کے اعلیٰ افسران تک انہوں نے اس شخص سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اور اگر دوسری جانب سعودی عرب کی ایک تنظیم نے مالی انعام دینے کا اعلان بھی کیا ہے. اور جب طیب صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس انعام کے بارے میں کیا خیال ہے تو چرواہے نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے سے میری مدد کی ہے. چرواہے نے مزید کہا کہ اگر کوئی صحرا میں بھی موجود ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس کی یہاں مدد نہیں کر سکتا. میں حاجت مند تھا لیکن حرام مال سے اپنی حاجت کو پورا نہیں کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ میری حالت کو بہتر حالت میں بدل دے اور حقیقت میں یہی ہوا. اللہ نے میری ہزاروں ریال کے انعام سے مدد کی ہے. میری جھولی میں ہزاروں انعام دے دیے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اس کا انعام ہے اور اسی کی طرف سے میں اسے بے شک اپنے لیے سعادت کا سبب سمجھ رہا ہوں. طیب صاحب چرواہے نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی کہیں بھی مدد کر سکتا ہے اور میں اس کی چھوٹی سی زندہ مثال ہوں. البتہ ہمیں حق تلفی سے بچتے ہوئے انصاف سے کام لینا چاہیے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ لاکھوں ریال میری جھولی میں آ جائیں گے اور مجھے یہ شہرت بھی ملے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور میرے حالات کو بدل دیا. سامعین کرام, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انعام کی جو رقم اسے ملی ہے وہ 20,000 ریال ایک سعودی شہری نے اسے دینے کا اعلان کیا ہے اور 20,000 ریال ایک ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے اور دوسری جانب 2 لاکھ ریال سوڈان کے سفیر کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے کہ اس کو 2 لاکھ ریال. حضرات, امانت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. سورہ نساء آیت نمبر 58. اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں مالکوں کے پاس پہنچا دیا کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب گفتگو کرو تو سچ بولو, وعدہ کرو تو پورا کرو, تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی پوری ادا کرو, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو. اس حدیث کو احمد نے نقل کیا ہے. سامعین کرام, اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے, لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پوری ادا کرو. اللہ اکبر. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیتے تو یہ فرماتے,
اس شخص کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اس کے اندر دین نہیں، اس کے اندر دینداری نہیں، جس کے اندر عہد کا پاس نہیں۔ اس حدیث کو بھی احمد نے نقل کیا ہے۔ امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَيَانَةِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الْبِطَانَةِ، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، آمین، کیونکہ بھوک بدترین شور و ہنگامے کا سبب ہے، اور میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ بدترین چھپا ہوا بھید ہے۔ سامعین کرام، ان دنوں اس پرفتن دور میں خیانت ہمارے معاشرے میں بری طرح پھیل چکی ہے۔ دیمک کی طرح مالکان، شریک کاروبار، مزدور، ملازمین، کاریگر، آج ہر شخص اس خطرناک بیماری میں ملوث نظر آ رہا ہے، خیانت سے ملوث۔ صحیح بات ہے۔ بہت ہی کم مالکان اور مزدور ایسے ہیں جن پر خاص اللہ کا کرم ہے اور جو حق تلفی نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امانت داری ان کے سروں پر ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور اللہ کا خوف انہیں ایمانداری کرنے اور حق تلفی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو پیش کروں گا جسے آپ دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ عطنا واحدة كده. أعطيه حاجة أنا حققها شيء. ما في شيء، قول له ضاعت. أقول له ضاعت ما حرام۔ وہ سعودی عالم، وہ سعودی شیخ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیسے دے دو، یہ پیسے لے لو 200 ریال، اور کہہ دینا کھو گیا۔ بعدين في ضاعت الشبر في ضاع. بعدين لما نحطوه في الشبر ده كده. دیکھیں شو الشبر؟ الغور. بعدين في القبر، کہہ رہا القبر، قبر سے کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے، قبر مجھے بھینچ دے گی۔ اللہ حاجة زي ما ضاعت. ما في حاجة زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. والله حسابها يصير. طيب ايش رايك بالله فاخر من ترى صالح لها؟ تحس مرتاح نفسيتك؟ ايوه انت وش فيها يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. کہہ رہا میں بہت آرام سے ہوں، مرتاح نفسیاً۔ ياكل من حلال مرتاح نفسيا. حلال جو لاتا ہے وہ اطمینان اس کو میسر ہوتا ہے۔ طب بس عطنا واحدة بس يا شيخ. پھر دوبارہ ٹرائی کی جا رہی ہے، ایک دے دو۔ الله يرحمه. زي السمر الوطن. كيف زي السلطة؟ السمر والوطن قرية قراب بعض. لا بس انا كان بديك ناجي. اللہ اکبر، اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہے بار بار، آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لو انا اديتك نعجة السمر والوطن ينطبق صوت تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني مستحيل من السمر والوطن تكون مع بعض صح؟ اللہ اکبر، یہ ناممکن ہے کہ سما سے ہمیں اللہ رب العالمین نہ دیکھ رہا ہو، یہ خوف ہے۔ اس انٹرویو کے بعد یہ جو ویڈیو ہوئی، پھر کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے گئے، دیکھیے اس نے کیا جواب دیا انہیں۔ العمل الصالح يكون معك في قبرك والعمل الخبيث يكون معك في قبرك. انا اذا عمل الصالح يكون معك في قبرك، کہہ رہا ہے کہ تمہاری نیکیاں، تمہارے اچھے کام، تمہارے ثواب تمہارے ساتھ قبر میں جائیں گے، اور جو برائی کے کام ہیں وہ بھی قبر میں جائیں گے، جو تمہیں عذاب کا مستحق ٹھہرائیں گے۔ كان شفت الفلوس القبر ده هيبقى مدلق عليه كده. اگر میں نے پیسے لے لیے ہوتے تو مجھے قبر اس طریقے سے دبا چکی ہوتی۔ دينا اللي على الحته الخفتة حساب الله ربنا عناية القبر ده هذا حسابه يسير. خفت من ضيقة القبر. ضيقة القبر. اس نے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم قبر کے اس طرح سے بھینچنے کی وجہ سے اللہ سے ڈرے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، میں قبر کے عذاب سے اللہ سے ڈرا ہوں۔ الدنيا المال ذاك الزمن اطول من الدنيا. الدنيا ما فيها شيء. الدنيا خربانة. دنیا خربانہ، دنیا کہہ رہا ہے وہ تو خراب ہے، دنیا کے اندر تو بہت سی برائیاں ہیں۔ الدنيا ما فيها خير. المفروض اي مسلم يكون عليه امانه وصدق ولا ہر مسلمان کو یہ نصیحت دے رہا ہے کہ امین ہو، صادق ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ آج کا شریک کار آپ تجارت میں پیسے دے دیجئے، اللہ گواہ ہے کسی پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑے لوگ، تقی اور پرہیزگار،
دیانتداری اور ایمانداری میں بالکل زیرو نظر آتے ہیں. في ناس يبيعوا دينهم بعرض الدنيا قليل. وہ کہہ رہے کہ لوگ ہیں جو کہ اپنے دین اور ایمان کو ذرا سی اپنی ضرورت دنیا کی پوری کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. وہ تاجر، وہ شریک کار، وہ مزدور، وہ کارکنان جو معمولی سے فائدے کے لیے اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے عہد و پیما کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، بالکل پرواہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں انہیں ضرور بضرور ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا. على 1000 ريال، على 10,000، على مليون، يعني مستعد إذا جات الفلوس يبيع دينه، ما يعني يفعل حرام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر، وانت يا شيخ عادل ادرى، انه الشخص يطيل السفر اشعث اخبر يقول يا رب يا رب. اس کو حدیث بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تھی اس آدمی کی جو کہ دعا سفر کر رہا ہے اور بالکل اس کی بری حالت ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، یا رب پکار رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے حلال نہیں، اس نے حرام سے اپنے پیٹ کو بھرا ہے. تو حرام بہت ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے. میرے بھائی، ایمانداری، دیانتداری بھائیوں اور بہنوں ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ وہ پیغام ہے ایک چرواہے کا، ایمانداری کا، دیانتداری کا سچا واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس امید پر اللہ گواہ ہے کہ مجھے بھی، کہنے والا بھی، دیانتداری کے سبق پر عمل کرے اور ہم سب اس سبق کو عام بھی کریں اور عمل کرنے کی کوشش اللہ رب العالمین ہمیں نواز دے. آمین یا رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیں. ہمارے ویڈیو شیئر کیا کریں سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے. اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ڈسکرپشن باکس میں ہماری جو بھی سوشل نیٹ ورک کے لنک ہیں ان میں بھی شریک ہو جائیے، چاہے وہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو، تاکہ ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط رہے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی اگر اس طرح کا واقعہ کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ کی آواز بھی لوگوں تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ.